ایران نے اسرائیل سے صلح کو رد کر دیا۔ امریکہ نے جواب میں کہہ دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی کی جنگ میں شریک ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا مکمل جواب دیے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران نے قطر اور عمان کے ثالثوں کو آگاہ کیا کہ وہ اسرائیلی حملوں کے دوران جنگ بندی مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی عہدیدار نے ثالث کو بتایا ہے کہ تہران حملے کے دوران مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے۔ صرف اس وقت سنجیدہ مذاکرات پر آمادہ ہوں گے جب اسرائیل کی پیشگی کارروائیوں کا مکمل جواب دیا جائے گا۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل میں جلد معاہدہ کرانے کا اعلان کیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے قومی انتقام کا عمل ابھی شروع ہوا ہے اور اسرائیل کو اس کے جرائم کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی کہ جمعے کے پاسداران کے سربراہ میجر جنرل امیر علی حاجی زادہ کے ہمراہ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے سینئر 7 کمانڈرز شہید ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمود باقری، داؤد شیخیان، محمد باقر طاہر پور، مسعود ظفر پور، مسعود طیب، خسرو حسینی اور جاوید جسارہ بھی اسرائیل کے بزدلانہ اور دہشت گردی کے حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ یہ صرف قومی انتقام کا صرف آغاز ہے۔ صہیونی حکومت ذہن نشین کر لے کہ سزاؤں کے بغیر جرائم کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جعلی اور قابض صہیونی حکومت کی بربادی اور زوال نوشتہ دیوار ہے۔ بیان میں زور دیا گیا کہ پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورس کے کمانڈرز کی شہادت صہیونی حکومت اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی قوم کو عزم کے ساتھ کھڑے ہونے کا باعث ہوگی۔ واضح رہے کہ ایران میں اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 224 ہو گئی۔ 1481 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جب سے اسرائیل نے ملک پر حملے شروع کیے ہیں تب سے اب تک مجموعی طور پر 224 شہری شہید اور 1481 زخمی ہو چکے ہیں۔ BBC سی کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایرانی آرمی چیف اور پاسدارانی انقلاب کے سربراہ سمیت 18 کمانڈرز شہید ہوئے۔ میزائل حملوں میں ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز، وزارت تیل کی عمارت اور پولیس کے مرکزی دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے تہران کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن اور طلبہ کے ہاسٹلز پر بھی بم گرا دیے۔ اسرائیلی فوج 24 گھنٹے میں 50 سے زائد مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنا چکی ہے۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ شہران آئل ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں 700 سے زائد عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی عوام کو خبردار کیا کہ فوری طور پر ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں اور جوہری تنصیبات خالی کر دی جائیں، جس سے مزید حملوں کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ایران اسرائیل تنازع میں روسی صدر پوٹن کے ممکنہ ثالثی کردار کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ اگر پوٹن ثالثی کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں اور موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث ایران اب ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ایران نے اتوار کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ کر دیا تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔